بریگیڈیئر احمد منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا ڈان نیوز کے لیے وقت نکالا آپ نے. فرمائیے گا بھارتی آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ خاصا مذاکرہ خیز قسم کا بیان ہے. ایک ایسا بیان جو کہ انڈین کی اسٹریٹجک کمیونٹی کے لیڈر کی جانب سے یعنی چیف آرمی اسٹاف کی جانب سے جو کہ وار مانگرنگ یعنی جنگی جنون کا جو شکار ایک کیفیت نظر آتی ہے اس کا اظہار چیف آرمی اسٹاف کے اس بیان سے نظر آتا ہے. اس کی 3-4 چیزیں جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت اکنامک لیول کے اوپر خاصے چیلنجز ہیں انڈیا کو. وہاں پہ انویسٹمنٹ خاصی گری ہے, انفلیشن خاصی بڑی ہے. مزید یہ کہ جو وہاں پہ ہونے والے اپریل اور مئی میں الیکشنز تھے, اسپیشلی ویسٹ بنگال کے الیکشن, جیسے وہاں ریگنگ ہوئی اور جس طرح بی جے پی کی گورنمنٹ کو اس وقت انٹرنل پریشر ہے, میرے خیال میں عوام کی توجہ اسے ہٹانے کے لیے جو ہے یہ جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جو انڈین آرمی ہے وہ پولیٹیکل ٹول بن کے رہ گئی ہے انڈیا کا, بی جے پی کی گورنمنٹ کا, تو لہٰذا انہوں نے پولیٹیکل سپورٹ کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. سیکنڈلی بڑے واضح طور پہ انہوں نے شکست کا بھی اعتراف کیا کہ جو آپریشن سندور 1 تھا جو پچھلے سال جو اپریل اور مئی کے اندر انہوں نے کیا تھا پاکستان کے خلاف, اس میں ان کے افواج میں سینرجی نہیں تھی, انفارمیشن ڈومین کے اندر ان کو مہارت نہیں تھی, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہاں پر جو سائبر کے حساب سے ان کی ریکوائرمنٹس تھی, کیپیسٹی تھی, وہ بھی اس طرح سے اچھی نہیں تھی. تو لہٰذا اپنی شکست کے قسم کا اعتراف بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں یہ ایک ٹیسٹر بلٹ کے طور پر فائر کیا گیا ہے, کیونکہ حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے دریائے چناب کا پانی جو ہے وہ ایک زیر زمین ٹنل بنا کے جو اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. تو شاید انہوں نے آپریشن سندور 2 کا نام دے کر ایک ٹیسٹر بلٹ فائر کی اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اس کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے. وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اسپیشلی اسٹریٹجک کمیونٹی, وہ بھی چیف آرمی اسٹاف, کہ ہم ڈے 1 سے انڈیا کو پڑھتے ہیں. پاکستان ملٹری اکیڈمی جب ایز اے کیڈٹ جوائن کرتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک جب تک سینئر نہیں ہو جاتے, ہم ڈیلی انڈیا کی اسٹریٹجیز کو, ان کی سائیکالوجی کو, ان کے وار ٹیکٹکس کو, ان کے ڈفرنٹ ڈاکٹرینز کو پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ہم مکمل نظر رکھے ہوئے. اس طرح کی گدڑ بپکیاں آتی رہتی ہیں, اور اگر ایسا پانی انہوں نے ڈائیورٹ کیا تو پھر ماشاء اللہ سے منیر صاحب بڑے واضح طور پہ پوزیشن لے چکے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہوئے گا. کافی سارے تھریش ہولڈز خدا نخواستہ کراس ہو سکتے ہیں اسٹریٹجک لیول کے اوپر کہ جس میں وار کی جو پھر ایسکلیشن لیڈر جو ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس طرح کی بیانات کو سیریس لینا نہیں لینا چاہیے میرے خیال میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو ہے وہ اس سے خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کمپلیسنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری رکھتا ہے, اور اس طرح کی جو ہے وہ حرکت اگر وہ کرتا ہے تو پھر تمام کا تمام ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس پہ لاگو ہوگی, کیونکہ پاکستان اپنی جو اکنامک شہر ہے ہماری اسٹرینگولیشن اگر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری جو ایگریکلچر بیس اکانومی ہے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز بہت سویئر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے بیانات بیسیکلی ایک نیریٹو جنریٹ کرنے کے لیے یا ایک فیلر لینے کے لیے جنریٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر پاکستان اس کے اوپر خاموش بھی رہتا ہے تو ہمارے ڈفرنٹ کوارٹرز جو نیشنل سیکیورٹی کو ڈفرنٹ پیراڈائمس کے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لینس سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اچھے طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے کیا کاؤنٹر جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں, ہم کس طرح کی اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو لہٰذا وداؤٹ گیٹنگ کمپلیسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین اسٹریٹجک کمیونٹی کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اور جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ خدا رہی انڈین آرمی کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل آرمی بننے دیں, نہ کہ اس کو رائٹ ونگ بنا دیں بی جے پی کا. وہ بالکل کہا تو حضرت مذاق تھا, لیکن میرے خیال میں اب انتہائی سیریس بات ہے, اور اگر اس طرح کی حرکتیں جاری نہیں ہو, اس طرح کے بیانات جاری رہے, جو انڈیا آلریڈی آئسولیشن کا شکار ہے اور پاکستان کو اللہ اس وقت عزت دے رہے ہیں, تو وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس تمام تناظر کے اندر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا آنا اس موقع کے اوپر اور پانی کی ڈائیورجنس کی بات کرنا کسی بھی صورت اس خطے کے امن کے لیے بہتر نہیں ہوگی. بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.